عنہ اور کربلا کے واقعات کے متعلق جو لوگوں کو پیٹ میں درد ہے اور یہ کہتے ہیں یہ مولانا لوگ بڑے بڑے واقعات سناتے ہیں، لمبی داستانیں سناتے ہیں، کربلا کے میدان میں یہ ہوا وہ ہوا۔ حسین اعظم کربلا کے میدان میں گئے تھے، ان کے سامنے ان کے بچے شہید ہو رہے تھے، کٹ رہے تھے، اور حسین کون ہے؟ رسول اللہ کے نواسے۔ حسین کون ہے؟ علی کے بیٹے۔ حسین کون ہے؟ فاطمہ کے جگر گوشت۔ ان کے ساتھ نسبتیں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ اتنے بڑے حسین اعظم اور صحابی رسول ہیں جس کے درجے کو کوئی غوث بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بات تو طے ہے۔ اب یہ سوال چوہوں کی طرف سے جو یہ کہتے ہیں کہ جب کربلا کے میدان میں وہ اپنے بچوں کو نہیں بچا سکے تو پھر کوئی غوث اور کوئی قطب کوئی ولی تمہارے پکارنے پر تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ہمارا بھولا بھالا جوان جس کو پٹی پڑا دی جاتی ہے وہ سمجھتا ہاں کربلا کے میدان میں جب حسین اپنے بچوں کو نہیں بچا سکے تو پھر دوسرے ولی کیا بچائیں گے، اور کیوں ہم دوسرے اولیاء کو پکاریں گے مدد کے لیے؟ یہ اس طرح کے شوشے چھوڑے ہوئے ہیں۔ پہلے تو ان ظالموں کو یہ جواب دو، حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں جان بچانے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا بلکہ اپنی جان دے کر اسلام بچانے بھیجا گیا تھا۔ وہ وہاں جان بچانے نہیں گئے تھے بلکہ اپنی جان کی قربانی دے کر اسلام بچانے گئے تھے۔ اگر وہ کوشش فرماتے یقیناً پورا دریائے فرات ان کے قدموں پر موجے مار رہا ہوتا۔ حقیقت بات ہے میرے عزیزوں، وہ دارالامتحان میں تھے، امتحان کے وقت وہ امت کو ایک عظیم درس دینے گئے ہوئے تھے۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ مدد نہیں کر سکتے، یہ مدد نہیں کر سکتے۔ ہم بغداد شریف میں تھے اور واپس آئے زیارت کی، ایک صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا اچھا مولانا بغداد سے جا کر آ رہے ہیں، آپ کی جماعت تو غوث پاک کہتی ہے۔ کہا بالکل، کہا وہاں تو اتنے بم برس رہے ہیں، سنا ہے وہاں تو مسلمانوں کا قتل ہو رہا ہے، کتنے تو وہاں پر میزائل داغے جا رہے ہیں۔ کہا ہاں سنا ہے، ہو بھی رہا ہے، حقیقت ہے، ہم دیکھ کر کے بھی آئے۔ کہا تو پھر غوث کیا کر رہے ہیں آپ کے؟ کیا ان کو بغداد والوں سے محبت نہیں ہے؟ میں نے ان سے سوال کیا، غوث پاک کو بغداد والوں سے جتنی محبت نہیں ہوگی، اس سے کروڑوں درجے اللہ کو مومنوں سے محبت ہے۔ میں پوچھا اللہ کیا کر رہا ہے؟ یہ ولی کا مقام بعد میں ہے، اللہ کیا کر رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو ان مومنوں سے محبت نہیں ہے؟ نادانوں، اگر یہی سوال کرنا ہو تو پھر بدر میں، احد میں، خندق میں، ہر جگہ سوال یہ کرنا پڑ جائے گا کہ رب تعالیٰ نے مومن جماعت کی نصرت کیوں نہیں کی؟ جب دارالامتحان میں ہوتا ہے کوئی امتحان کے میدان میں تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کی جان بچ رہی یا کون بچا رہا ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے قدم کتنے مضبوط ہیں۔ استقامت کا امتحان ہوتا ہے۔ بہرحال سوالات بہت، اعتراضات بہت، اور ہمارا وقت اس میں ختم ہونا چلے جائے۔ ہم تاریخ کی طرف آتے ہیں۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے انتقال کے بعد یزید تخت خلافت پر بیٹھ گئے، جبکہ بڑے صحابہ کی منظوری نہیں تھی، اتفاق نہیں تھا، اور جو صحابہ موجود تھے اس میں حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ، حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر، یہ بڑے صحابہ اس وقت تھے، اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی، ان چاروں نے انکار کر دیا تھا کہ یزید کی تولیت یا اس کی خلافت کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ یزید بیٹھتے ساتھ ساری جگہوں پر خط لکھنے شروع کر دیے کہ میری بیعت لے لو، اپنے باپ، میرے باپ نے اعلان کیا ہے اپنے انتقال سے پہلے، لہذا میں امیر المومنین۔ کوفہ میں، بصرہ میں، سب جگہ یزید کی بیعت شروع ہو گئی۔ اب مسئلہ آ جاتا تھا مدینے کا، اور یہ چاروں بڑے صحابہ مدینے میں تھے، تو یزید کو ڈر انہی لوگوں سے تھا کہ یہ چار لوگ اگر منع کر دیے اور انکار کر دیے تو پورے حجاز میں میرا بیڑا غرق ہو جائے، اور ان چاروں میں کوئی ایک بھی کھڑا ہو گیا اپنے خلیفہ ہونے کا اعلان کرتے ہوئے
تو آدھی دنیا ان کی طرف مائل ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ چاروں بڑی عظمت والے ہیں، ایک صدیق اکبر کا بیٹا، ایک فاروق اعظم کا بیٹا، ایک حیدر کرار کا بیٹا، ایک عبدالزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا. تو یہ عشرہ مبشرہ کے بیٹے ہیں اور ان کی نسبتیں بھی بڑی ہیں. اور یزید کہاں، اس کی کون سی نسبت؟ یہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ان کی عمارت کے زمانے میں پیدا ہوا، یعنی جب وہ گورنر تھے اس زمانے میں پیدا ہوا. ان چاروں صحابہ سے عمر میں بھی چھوٹا اور عمل کا تو دور دور تک کوئی واسطہ ہی، کیونکہ تاریخ میں یہ ساری چیزیں محفوظ ہیں. آج بھی یزید دن رات عیاشی میں مبتلا رہا، کیونکہ اس نے عمارت دیکھی تھی اور مالداری دیکھی تھی، جس کی وجہ سے اس کے فسق و فجور کا سب بعد میں لوگوں کو پتا چلا. جب وہ تخت پر بیٹھا، بندروں کو کھلانا، نچانا، کبوتر بازی کرنا اور باندیوں سے اور غلاموں سے رقص کروانا، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ موجود تھی. اب یہ خبریں جب مشہور ہو گئی تو کیا جو رسول اللہ کے صحابہ ہیں ایسے شخص کو امیر تسلیم کر سکتے تھے، جنہوں نے خلفائے راشدین کا زمانہ دیکھا، جو چاروں خلفاء کا زمانہ دیکھے ہوں اور جو خود رسول اللہ کو دیکھے ہوں، تو وہ اس عظیم اسلام کے دامن میں کسی ایسے شخص کو برداشت کر سکتے تھے؟ ہمارا اور تمہارا حال الگ ہے. ہم نے ہر طرح کے امیروں کو دیکھا ہے، ہر طرح کے حاکموں کو دیکھا ہے، چوروں کو بھی دیکھا ہے، ڈاکوؤں کو بھی دیکھا ہے. ہمارے سامنے کسی نئے لیڈر کو لا کر اس کی تعریف کر دی جائے تو ہو سکتا ہے پھسل جائیں، کیونکہ بروں کو ہی دیکھتے آئے. لیکن وہ چار صحابہ جو مدینے میں ہیں، ان کا حال تو ایسا تھا جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا، جنہوں نے صدیق اکبر کا زمانہ دیکھا اور فاروق اعظم کی عدالت دیکھی ہے، عثمان بن عفان کی سخاوت دیکھی اور حیدر کرار کی شجاعت دیکھی ہے. یہ خلفائے راشدین کا سنہرا دور دیکھے ہوئے صحابہ، ان کے سامنے کوئی آ کر کے یہ کہے، دن رات عیاشی کرنے والا، باندیوں کو نچوانے والا، اب مسلمانوں کا امیر المومنین بن گیا ہے، خلیفہ وقت ہے، کیسے تسلیم ہو سکتا ہے؟ ہوا یہ کہ اس نے بلا کر مشورہ لیا. مدینے میں اس وقت جو گورنر تھے ولید بن عقبہ، ولید بن عقبہ کو اس نے ایک خط لکھا اور کہا یہ جو بڑے لوگ موجود ہیں مدینے میں ان کو بلاؤ. عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ بن عمر، کر کے ان کو میری بیعت لے لینا، تم وکیل بن جاؤ. ابھی تک حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی خبر مدینے نہیں پہنچی تھی، سب جگہ مشہور نہیں ہوئی تھی. تو یزید کا خط آیا ولید بن عقبہ کے ہاتھ. ولید بن عقبہ ایک نرم دل آدمی تھا، لیکن پڑھتے ہی خط کو کانپنے لگ گیا. کہا یہ تو بہت بڑا کام ہے میرے سر پر جو ڈالا گیا ہے، یزید کو تو یہ لوگ تسلیم کر ہی نہیں سکتے، کیا کیا جائے؟ تو وہ ظالم مروان جس کی تاریخ ہے آپ نے سنا، حضرت عثمان ابن عفان کی مہر جس نے چرائی تھی، ان کے قتل کا جو سبب بنا تھا، مروان موجود تھا. اس سے ولید بن عقبہ نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. کہا چاروں کو بلاؤ اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھو، کہو کہ امیر معاویہ کا انتقال ہوا اور وہ اپنے انتقال سے پہلے اعلان کر کے جا چکے ہیں، ان کا بیٹا خلیفہ ہے، لہٰذا تمہیں یہ بات ماننی پڑے گی اور بیعت کر لو. اگر وہ یہاں پر نہیں مانتے تو ان کا قتل کر دو. مروان نے سیدھے قتل کا مشورہ دیا. یہ بڑے صحابہ کے متعلق ولید بن عقبہ نے کہا ہرگز میں اپنے ہاتھ کو ان کے خون سے رنگین نہیں کر سکتا. پھر بھی اس نے بلوایا. یہ چاروں صحابہ کو جیسی بلایا گیا، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی، اگرچہ مدینے کو خبر نہیں پہنچی تھی حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی، لیکن چاروں کو احساس ہو گیا کہ گورنر اگر ہمیں بلا رہا ہے تو یہ ملک شام کی آئی ہوئی کوئی خبر ہے. وہ اپنی تیاری سے ہی گئے تھے. حضرت امام حسین اپنے چند ساتھیوں کو لے گئے تھے اور کہا میں اندر جا رہا ہوں، اگر آواز بلند ہو جائے تو تم آ جانا اور پھر معاملات طے کیے جائیں گے. حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن ابو بکر اور حضرت عبداللہ بن عمر، یہ چاروں دارالحکومت میں آئے، گورنر ہاؤس میں. اور اس وقت ولید بن عقبہ موجود تھا اور مروان بھی موجود تھا. اس نے خط پڑھ کر کے سنایا یزید کا خط آیا ہے اور وہ خلافت کا
حقدار تھا، اس لیے امیر معاویہ نے اس کے خلیفہ ہونے کا اعلان کر دیا، لہذا میں اس کا وکیل ہوں، یزید امیر المومنین کی طرف سے میں تم سے بیعت لیتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر وہ موجود تھے، اور یہ دونوں صاحب عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، یہ کھڑے ہو گئے، کہا ہمیں ایک دن کی مہلت دے دو، ایک دن کی مہلت دے دو۔ وہ نکلے، حضرت امام حسین کو اس نے پکڑ لیا، کہا کیونکہ اسے پتا تھا کہ اب یہاں مضبوط خلافت کا کوئی دعوے دار ہے تو حضرت علی کے بیٹے ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کی طرف پوری دنیا مائل تھی۔ حضرت امام حسین سے پوچھا تو حضرت امام حسین نے کہا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جیسوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ یزید جیسا شخص خلافت کے تخت پر بیٹھ جائے، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ایسی کوئی خبر بھی ہم سنیں، کیونکہ یہ تخت خلافت کسی بادشاہ کا نہیں، یہ رسول اللہ کی نیابت کا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں جس کے اندر نہیں، وہ ان کی نیابت کیا کر سکتا ہے؟ تو ولید بن عقبہ نے کہا معاملہ گرم ہو جائے گا، حسین تو تیار نہیں۔ پھر کہا نہیں، آپ کو تو بیعت کرنا ہوگا۔ حضرت امام حسین نے کہا میں اس طرح چھپ کر بیعت کرنے والا نہیں، جب سارے مدینے والے سب لوگ بیعت کریں گے تب میں بھی علل اعلان آؤں گا، سب کے ساتھ آؤں گا، آج مجھے جانے دو۔ ولید بن عقبہ نے ان کو بھی جانے دیا، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ گئے، مروان بن حکم کھڑا ہوا اور کہا ولید بن عقبہ کو، کہا کہ تو نے بہت بڑا موقع گنوا لیا، آج ان کو قتل کر دینے کا سب سے بہترین موقع تھا، تو گنوا لیا، اور تو آج ان سے بیعت نہیں لے سکا۔ مروان کہہ رہا ہے دیکھ لینا زندگی پر اب تجھے حسین سے بیعت کبھی نہیں مل سکی، ایک بار وہ یہاں سے جا چکے ہیں، حسین کبھی بھی بیعت نہیں کر سکتے، تیرے لیے اچھا موقع تھا۔ ولید بن عقبہ نے کہا میرے لیے ساری دنیا آ جائے لیکن میں حسین کے خون سے اپنا ہاتھ رنگین نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے قرابت دار نواز ہیں۔ تو مروان بن حکم نے ولید بن عقبہ کی شکایت لکھ کر کے بھیجی یزید کے پاس کہ اس کی نرم دلی کی وجہ سے یہ چاروں چلے گئے۔ اور ہوا کیا، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر رات کے وقت ہی اپنا سامان لیے اور مکہ چلے گئے، مدینہ طیبہ چھوڑ کر چلے گئے کہ دوسرے دن پھر یہ گورنر بلائے گا اور زبردستی کرے گا، لیکن مکہ میں جائیں گے تو حرم پاک میں خانہ کعبہ کے اطراف کوئی کسی کو زور زبردستی نہیں کر سکتا جو حرم میں جائے گا، جنگ بھی حرام ہے، قتل و قتال بھی حرام ہے۔ تو یہ صحابہ وہاں چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے پناہ لی۔ اب امام حسین مدینہ میں تھے، دوسرا دن آیا تو پھر دوسرے دن پھر اس نے بلایا ولید بن عقبہ نے کہ آؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج پھر کہا کہ نہیں، میں اس بیعت کے لیے راضی نہیں ہوں اور مجھے زور زبردستی نہ کیا جائے۔ ولید بن عقبہ نے کہا اے حسین ابن علی، میں آپ کی تعظیم کرتا ہوں، آپ کی عزت کرتا ہوں، لیکن میرے اوپر ملک شام کا حکم آیا ہے، پریشر میں ہے، میرے اوپر دباؤ ہے، لہٰذا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ یا تو میرے اس شہر میں یا حدود میں نہ رہیں جہاں میری گورنری ہے، یا تو بیعت کر لیجیے۔ امام حسین نے کہا میں شہر تو چھوڑ دوں گا لیکن بیعت نہیں کروں گا۔ اور کون سے شہر چھوڑنے کی بات؟ مدینۃ الرسول۔ امام حسین اپنے خاندان والوں کو آ کر بتاتے ہیں، اور امام حسین نے اہل بیت کے گھرانے میں یہ بات بتائی کہ آج ہمارے لیے ایسی حالت آ گئی ہے، مدینے میں رہنا ہے تو ہمیں اس کی بیعت قبول کرنا ہوگا اور اس کو امیر المومنین تسلیم کرنا ہوگا، یا تو پھر مدینے سے باہر نکل کر جیسے میرے دو بھائی مکہ چلے گئے، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر، اسی طرح مجھے بھی مکہ حرم کعبہ میں جانا ہوگا۔ اہل بیت کا بچہ بچہ کہنے لگا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہر چھوٹ رہا ہے، اے امام علی مقام، اس کو گوارا کر لیں گے لیکن رسول اللہ کی شریعت چھوٹ جائے یہ گوارا نہ کریں، حضور کے شریعت پر اور اسلام کی تاریخ میں ایسا کوئی دھبا آ جائے یہ گوارا نہ ہو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ مسئلہ کتنا اہم تھا، ظالموں کو پتہ نہیں جو اوپر اوپر کی تاریخ پڑھتے ہیں اور بک بک کر کے ٹی وی میں چلے جاتے ہیں کہ امام حسین نے
खामखा अपने बच्चों को झोंक दिया करबला के मैदान में, और ये सियासी जंग थी नौज बिल्ला। और बाज ये कहते हैं कि खुरूज किया, खुरूज का मतलब होता है बगावत किया। जब एक अमीरुल मोमिनीन हो गया था, खलीफा वक्त हो गया था, तो इमाम हुसैन बगावत करके क्यों गए? इस तरह के जो एतराजात करते हैं इन जालिम ना आकिबत अंदेशों को खबर तक नहीं है तारीख की सच्चाइयां, इन्हें मालूम भी नहीं है। यह हो सकता है यजीद की जुर्रियत के लोग हों या यजीद के मशागिल और उसके कामों से इत्तेफाक रखते हों, इसीलिए उसको आज भी रदी अल्लाह अन्हु लिखते हैं। आज भी ऐसी कौम मौजूद है। एक तरफ रसूलुल्लाह का पूरा घराना है। क्या इमाम हुसैन जिनको रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी गोद में रखकर पाला हो, बल्कि सैयदना अबू हुरैरा से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन का लुआब पाक, इमाम हुसैन का लुआब थूक खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह चूसते थे। हदीस के अल्फाज हैं कि यमतस्सु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लुआब अल हुसैन कमा युमतस्सु तमर। हुसैन का लुआब रसूलुल्लाह ऐसे चूसते जैसे कोई खजूर चूस रहा हो। जिसके हलक में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लुआब पाक गया हो, क्या वो नाहक फैसला करेगा? क्या वो जोर जबरदस्ती रसूलुल्लाह के खानदान को जंग के मैदान में झोंक देगा? बात इतनी थी कि इमाम हुसैन की निगाहें बहुत दूर तक देख रही थी, आज तक देख रही थी। इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि न पूछ वक्त इन बेकिताब और इन बेजुबान किताबों से, न पूछ वक्त इन बेजुबान किताबों से, जब अजान होती है तो समझ हुसैन जिंदा है। इन अजानों को जिंदा रखने में और इमामों को जिंदा रखने में हुसैन का नाम है। हुसैन की निगाह, हुसैन इब्ने अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की निगाह यहां तक देख रही थी। मसला इतना नहीं था खिलाफत का, बल्कि मैं तो कहता हूं हर आदमी के पास जब ये ऑप्शन रख दिए जाएं कि आपके बच्चे महल में रहेंगे, आपका फ्यूचर हसीन है, वजारत मिलेगी, सब कौन छोड़ता है? अगर इमाम हुसैन मान लेते, जानते हो यजीद कितनी खातिर मुदारात करता, इमाम हुसैन के लिए बहुत बड़ा मकाम रखता, उनके लिए नजराने, वजीफे और उनके घराने के लिए शाहाना अंदाज में सारे इंतजामात रखता। क्योंकि जिससे खतरा था जब वो उसके मुती व फरमाबरदार हो जाते तो हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए यजीद खजाने खोल देता। और ये इमाम हुसैन को मालूम था कि मेरे मान लेने से यजीद तो मेरे लिए खजाने खोल देगा। लेकिन इमाम हुसैन की निगाहें बहुत दूर तक देख रही थी, आज तक के लिए देख रही थी। आज मैं आपसे पूछता हूं मेरे अजीज, ये मुसल्ला इमामत है, नमाज पढ़ने वाले जैसे भी हों, मुक्तदी हजार किस्म के आते हैं, कोई दाढ़ी छिला, कोई टोपी के बगैर, कोई पता नहीं क्या क्या चीजें किया हुआ, सब आते हैं, उनको कोई नहीं पूछता। लेकिन इमामत के मुसल्ले पर जो खड़ा है उसके ऊपर से नीचे तक सारी चीजें देखती है आज भी कौम। अगर कोई शख्स चोरी में मशहूर हो जाए तो मैं आपसे कहता हूं क्या चोर को आप अपना इमाम बना लेंगे मस्जिद का? किसी का जिना मशहूर हो जाए तो क्या आप उसको इमाम बना लेंगे? नहीं, आप ये कहेंगे मैं जैसा तैसा हूं लेकिन इमाम नहीं। इमाम ऐसा नहीं, चोर, डाकू और लुटेरा हम इमाम नहीं बनाते। मेरे अजीजों, ये जो तुम्हारे अंदर फिक्र है ये हुसैन इब्ने अली की दी हुई है, ये सदका है इमाम अली मकाम का, एहसान है उनका पूरी दुनिया में। उन्होंने ये छाप छोड़ी है कि हम आज मस्जिद के इस मुसल्ले के लिए भी परहेजगार ढूंढते हैं और शरीयत का पाबंद ढूंढते हैं। अगर इमाम हुसैन उस वक्त ये कर जाते, यजीद के हाथ में देकर बैत कर लेते, तो आज कोई भी इस बात को दलील बना लेता, मियां आप फला इमाम पर एतराज कर रहे हैं, रसूलुल्लाह के नवासे ने इमाम मान लिया था शराबी को, तो हम क्यों नहीं इमाम बना सकते? हर एक के लिए दलील बन जाती। इसीलिए मेरे अजीजों, खाली वो वक्ती जंग नहीं थी, कयामत तक के लिए फैसला था।
قیامت تک کے لیے دلیل بننے والا تھا ان کا عمل. اسی لیے امام حسین کو بہت بڑا فیصلہ لینا پڑا, بہت بڑا فیصلہ لینا پڑا. اگر میرے نکلنے سے صرف میرے گھر کا ہی مسئلہ تھا تو یہ الگ بات ہے, لیکن میرے نکلنے سے آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہے تو مجھے 1000 بار سوچنا پڑے گا. امام حسین کے سامنے یہ چیلنج تھا کہ وہ رسول اللہ کے نواسے, جن کے لیے میرے آقا نے یہ فرمایا حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. اس کا مطلب یہ ہے رسول اللہ کی شریعت حسین سے ہے, رسول اللہ کا دین حسین سے ہے. تو جب امام حسین سے پورا دین وابستہ ہے تو پھر امام حسین کو بہت سوچ کر کے قدم اٹھانا تھا. ظالموں خالی صرف اتنا بک بک کہہ دینا کہ وہ خامخواہ اپنے خاندان کو میدان جنگ میں جھونک دیے اور سیاسی جنگ کیا, بغاوت کیا, اپنی آخرت خراب کرتے ہو, اپنی آخرت برباد کرتے ہو. تمہیں خبر بھی نہیں ہے, تمہارے ساتھ اگر ایسے معاملات آ جائیں تب پتا چلے گا. دین کی تھوڑی بہت بھی سوجھ بوجھ رکھتے ہو تو ایسی حرکت کبھی نہیں کر سکتے. اب امام حسین گھر والوں کو آ کر بتاتے ہیں, گھر والے تیار ہوئے, ٹھیک ہے مدینہ رسول چھوڑ کر جائیں گے. اور وہ رات بھی آ گئی جب رسول اللہ کا یہ عظیم نواسا مدینے سے رخصت ہو رہا ہے, جہاں ان کی پیدائش ہوئی. 4 ہجری شعبان المعظم کا مہینہ تھا جب امام حسین مدینے میں پیدا ہوئے تھے. اس دن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی تھی. اور پتہ ہے آپ کی ولادت سے پہلے حضور کی چچی ام الفضل حضرت عباس کی بیوی حضرت ام الفضل یہ آئی تھی, خواب دیکھ کر کے ڈر کر کے آئی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت ہی عجیب خواب دیکھ کر کے آئی ہوں, مجھے ڈر ہے. کہا کیا دیکھی ہو؟ کہا بیان کرنے سے مجھے ڈر لگتا ہے. کہا بتائیں تو صحیح خواب کیا ہے؟ تو چچی ام الفضل نے کہا تھا میں نے کل خواب میں دیکھا آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ گیا اور میری گود میں گرا ہے. حضور نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں, فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا اور وہ پرورش کے لیے تمہاری گود میں ڈالا جائے گا, اور فاطمہ کا بیٹا میرے جسم کا ٹکڑا ہے. جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کو اپنے جسم کا ٹکڑا کہا وہ مدینے میں پروان چڑھا ہے اور مدینے میں آنکھیں کھولی ہیں, خطبہ رسول کو سنا ہے, حسین پرورش ہے صحابہ کی جھرمٹ میں. ماں فاطمہ الزہرا اور باپ حیدر کرار, نانا رسولوں کا سردار. اس عظیم جوان کو میدان میں اترنے کے لیے اب جو وقت آیا وہ عجیب اتفاق تھا کہ اپنا شہر چھوڑنا ہوا. امام حسین کہتے ہیں میرے نانا نے یہ فرمایا تھا کہ ہر نبی اس جگہ دفن ہوتا ہے جو جگہ اسے سب سے زیادہ محبوب ہوتی, لہذا سید الانبیاء جہاں دفن ہے تو مدینہ ان کو سب سے زیادہ محبوب ہے. لیکن عجیب اتفاق ہے اے حسین, رسول کا جو سب سے محبوب علاقہ ہے وہ مجھ سے چھوٹا چلا جا رہا ہے. امام حسین اپنے خاندان کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر آئے اور آتے ساتھ رو پڑے. کہا نانا جان یہ وہی شہر ہے جہاں میں آپ کے کندھوں کی سواری کرتا تھا, یہاں کے در و دیوار گواہ ہیں اور یہاں موجود لوگ بھی گواہ ہیں کہ آپ سے جو میری محبت تھی یا مجھ سے جو آپ کی محبت تھی اس کے قصے مشہور ہیں. لیکن آج میں مدینے سے رخصت ہو رہا ہوں اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی جائیداد بنانی ہے, صرف اس لیے کہ آپ کے دین پر کوئی آنچ آنے نہ پائے. امام حسین حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اطہر سے اجازت لیتے ہوئے نکلے تھے. مدینے والے کہتے ہیں وہ عجیب سما تھا کہ مدینے والے دیکھتے رہ گئے. اہل بیت کا قافلہ جب نکل رہا تھا اس میں حضرت امام حسین کے بھتیجے, بیٹے, بیٹیاں, بہن اور کئی لوگ شامل تھے. یہ قافلہ بعد میں بڑھتا چلا گیا لیکن مدینے سے نکلنے والے قافلے میں اتنے تھے. اور پھر امام حسین اپنی والدہ ماجدہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی قبر کے پاس آئے اور بے اختیار رو پڑے, اپنی ماں کو آخری مرتبہ سلام کہہ رہے تھے. مدینے والے کہتے ہیں کہ حسین کا جانا ہم نے دیکھا تھا, حسین واپس مدینے کبھی نہ آئے
اور مدینے والے روکتے رہے کہ ہم آپ کی بیعت بھی کریں گے اور آپ کی حمایت بھی کریں گے، آپ مدینے سے نہ جائیں۔ کئی لوگ آپ کے جبے کو تھام کر پکڑے ہوئے تھے، کہا ہم آپ کو چلتا پھرتا دیکھتے ہیں تو رسول اللہ کی یاد آتی، ہم آپ کو یہاں محسوس کرتے ہیں تو ہمیں نبی پاک کی خوشبوئیں محسوس ہوتی ہیں، آپ اگر مدینہ خالی کر کے جائیں تو ہمیں بتائیں رسول اللہ کے گھر میں اب بچا کون؟ آپ کے بھائی شہید ہو چکے، امام حسن، آپ کے باپ بھی نہیں ہیں، رسول اللہ کے گھر کی ایک نشانی آپ ہیں، اور آپ جا رہے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی لے جا رہے ہیں۔ کیا مدینہ رسول اللہ کے گھر سے خالی ہو جائے گا؟ اگر رسول اللہ کا گھر یہاں نہیں ہے تو پھر کس کا گھر رہے گا؟ مدینے والوں کی وہاں پر جو بہتابی تھی، آہو فغان تھے، یہاں تک کہ وہ لوگ لڑنے کو تیار ہوئے اور تلواریں نکال چکے تھے۔ کہا حسین ابن علی ہماری تلواریں ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کا واسطہ دیتے ہیں آپ نہ جائیں۔ امام حسین نے ایک ہی جملہ کہا، میں رہ تو جاؤں گا تمہاری باتوں پر، لیکن کل کو جو عیاش لڑکا بیٹھا ہوا ہے تخت خلافت پر یعنی یزید، یہ مقابلے کے لیے مدینہ بھی فوج بھیج دے گا اور حرم رسول کو میں مسلمانوں کے خون سے رنگین نہیں کر سکتا۔ نبی پاک کا شہر میری وجہ سے خون آلود ہو جائے، مجھے یہ گوارا نہیں۔ میں میرے نبی پاک کے شہر کا حد درجہ احترام کرتا ہوں، مجھے جانے دو۔ یہ قافلہ مدینے والوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ مدینے والے کہتے ہیں راتوں کی نیند غائب ہو گئی، ہمارا چین و سکون غرق ہو گیا۔ ہم اہل بیت کے اس گھر پر آتے تھے جو رسول اللہ کے حجرے سے لگا ہوا تھا، جہاں کبھی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رہا کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ کا وہ مکان جو آج رسول اللہ کی جالیوں کے اندر آ گیا ہے، اہل مدینہ کہتے ہیں اس گھر کے اطراف ہم گھومتے تھے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے اس گھر کی تاریخ کہ حضور اگر اس گھر کے اندر بیٹھے ہوتے اور قرآن اترنا ہوتا تو جبرائیل دروازے پر کھڑے ہو کر پہلے اجازت لیتے پھر گھر میں آتے تھے۔ دوسری جگہوں پر جبرائیل امین براہ راست حضور پر وحی لے کر آتے تھے، آیتیں لے کر آتے، لیکن جب فاطمہ الزہرا کے گھر میں حضور ہوتے تھے تو جبرائیل اجازت لے کر آتے تھے۔ اہل مدینہ کہتے ہیں وہ گھر خالی ہو چکا تھا، اس گھر کے اندر اب کوئی نہیں تھا۔ اہل بیت نبوت کا یہ گھرانہ، رسول اللہ کا یہ خاندان سب چل پڑا تھا۔ مدینے والے کہتے بھی تھے کہ کیسا وقت آ گیا کہ آج نبی پاک نے جس مدینے کو عظمت کا بلند مقام دے دیا، اس مدینے میں ان کے ہی گھر کے لوگ رہنے کے لیے آج پریشان کیے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں اور یہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کیے گئے۔ امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے خاندان سمیت نکل کر کے مکہ مکرمہ پہنچے۔ شعبان المعظم کا مہینہ تھا، تقریباً 4 تاریخ تھی جو حضرت امام حسین کی پیدائش کی تاریخ۔ جب تقریباً 4 شعبان کی تاریخ 4 شعبان کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، مکہ والوں نے شاندار استقبال کیا۔ عبداللہ بن زبیر بھی وہاں تھے، عبداللہ بن عمر بھی وہاں تھے۔ انہوں نے کہا حسین ابن علی آپ آ گئے مدینے سے سلامتی کے ساتھ، اہلاً و سہلاً مرحبا، آپ کے لیے مبارکبادی ہو۔ ولید بن عقبہ سے، مروان بن حکم سے، یزید سے آپ نے جان بچا لی، اب امن و امان میں آپ رہیں۔ مکہ مکرمہ میں یہ خاندان نبوت اہل بیت کا گھرانہ خوشحالی کے ساتھ رہ رہا تھا، لیکن برا ہو ان کوفی شیعوں کا۔ شیعان علی ایک جماعت ہے جو بعد میں چل کر شیعہ کہتے ہیں نا، شیعہ کا مطلب حمایتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حمایتیوں کی ایک جماعت تھی، شیعان علی ان کو کہا جاتا تھا، جو کوفہ میں رہتے تھے، برسوں سے حضرت علی کے زمانے سے تھے، کیونکہ حضرت علی نے بھی دارالخلافہ کوفہ کو بنایا تھا، اور حضرت علی کے بعد امام حسن بھی وہاں رہے کوفہ میں، اور اس کے بعد وہ ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، تب پھر امام حسین بھی گئے تھے۔ تو کوفہ والوں کا تعلق حضرت علی کے گھرانے سے پہلے سے تھا۔ اور امام حسین کی یہ تاریخ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب امیر معاویہ یعنی حکومت کر رہے تھے، اس وقت بھی کوفہ والے امام حسین کو خط لکھ کر بلا رہے تھے
کہ امیر معاویہ کو معزول کر دیتے ہیں, آپ آ جائیے. امام حسین نے منع کیا, کہا کہ میں پھر سے وہ عظیم جنگیں دیکھنا نہیں چاہتا ہوں جو میرے باپ کے زمانے میں ہوئی ہیں. تو حضرت امام حسین گئے نہیں. امیر معاویہ کے زمانے سے کوفہ والے خط لکھ رہے تھے, آپ آ جائیے. آپ جب امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یزید تخت خلافت پر بیٹھ گیا تو کوفہ والوں نے ایک میٹنگ کی. کوفہ عراق کا ایک شہر ہے, عراق میں آج بھی وہ شہر موجود ہے, اور جتنے اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ تھے سب جمع ہوئے اور میٹنگ کیا. اور وہ ایک شخص کے گھر میں میٹنگ ہوئی جس کا نام مسلم بن سرد بتایا گیا ہے. اور وہ شخص سارے لوگوں کو جمع کر کے کہتا ہے, دیکھو امیر معاویہ کا تو انتقال ہو گیا اور یزید بیٹا ہے, تم سب کی رائے کیا ہے؟ کیا علی کے بیٹے حسین خلافت کے سب سے زیادہ حقدار نہیں ہیں؟ کوفہ والوں نے ایک زبان ہو کر کہا, ہاں رسول اللہ کے نواسے علی ابن ابی طالب کے بیٹے, ان سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ امام حسین نے بھی یزید کی بیعت کو قبول کرنے سے منع کر دیا اور وہ مدینہ چھوڑ کر مکہ جا چکے ہیں. اے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے, ہم حسین ابن علی کو یہاں بلا نہ لیں؟ ہم کوفہ بلا لیتے ہیں اور یہاں بلا کر ان کی خلافت کو تسلیم کرتے ہیں, ان کے ہاتھ میں بیعت کر لیں گے, اور پھر دھیرے دھیرے پورا حجاز امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کر لے گا, پورا عرب بیعت کر لے گا, اور یزید کو ہم اتار دیں گے تخت خلافت سے. تو کوفہ والے اس بات پر سب اتفاق, اور پھر سارے لوگوں نے مل کر کے خط لکھا امام حسین کے نام پر. عبداللہ بن صبح حمدانی نام سے ایک شخص تھا, اس کے ہاتھ میں خط دے کر بھیجے جس میں کوفہ کے بڑے رئیس اور ذمہ دار جو لوگ تھے, وہاں کے جو سردار تھے, ان کی دستخطیں تھیں, ان کی مہریں لگی ہوئی تھیں. یہ خط رمضان کی 10 تاریخ کو آیا. کہاں؟ مکہ مکرمہ میں. مکہ مکرمہ میں امام حسین کے پاس یہ خط آیا تو امام حسین نے دیکھا, اس میں یہ لکھا ہوا تھا, کوفہ والوں نے لکھا تھا, اللہ کی حمد و ثنا کے بعد, حضور کی صلاۃ و سلام کے بعد کہا امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا, اور ان کے بعد یزید جیسا فاسق و فاجر شخص بیٹھا ہے, لہذا ہم اس کی امارت اور اس کی خلافت کو نہیں تسلیم کرتے. اے علی کے بیٹے حسین, آپ تشریف لے آئیں, ہمارے سر پر کوئی امام نہیں ہے, آپ تشریف لائیں, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. یہ خط کا مضمون تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حرم کعبہ میں اس خط کو پڑھا, اس کے بعد لوگوں سے پوچھا, اب سنیے, کوئی ایک شخص نے بھی اس بات پر رضامندی کا اظہار نہیں کیا. جو بڑے صحابہ تھے انہوں نے کہا کوفہ والوں کی بات پر کبھی یقین نہیں کیا جا سکتا, یہ غدار لوگ ہیں, دھوکہ دے دیتے ہیں, یہ غدار لوگ ہیں, دھوکہ دیتے ہیں. آپ کے باپ کو بھی کوفہ میں شہید کیا گیا, آپ کے بھائی کو بھی شہید کیا گیا ہے, اب آپ وہاں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ مت جائیں, مکہ آپ کے لیے امن و امان کے ساتھ. حضرت امام حسین نے ان خطوط کو نظر انداز کر دیا, لیکن 2-3 دن کے بعد تقریباً 53 یا 55 لوگ کوفہ سے چل کر کے مکہ مکرمہ آئے, اور طواف کعبہ کے بعد سب امام حسین کے پاس نظر و نیاز لے کر کے آئے, اور اس کے بعد پھر خطوط لے کر آئے, کوفہ والوں کے حالات بتائے. امام حسین نے دوبارہ صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے, تب پھر صحابہ نے وہی بات کی, کوفہ والے غدار قسم کے لوگ ہیں, طبیعت کے اندر ان کے استقامت نہیں, کسی ایک بات پر جمتے نہیں ہیں, آپ مت جائیں. دوسری مرتبہ بھی امام حسین صبر کر کے رہ گئے. رمضان کا مہینہ ختم ہونے کو آیا, تقریباً خطوط کا سلسلہ جاری رہا, اتنے کہ 10,000 کے قریب لوگوں نے امام حسین کو دعوت دی, اور اخیر میں یہ دعوت دی کہ اے حسین ابن علی, کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالی ہم سے یہ سوال کر لے کہ فاسق و فاجر معاویہ کے بیٹے سے تم نے بیعت کیسے کی, اس کو امیر کیسے بنایا, تو ہم اللہ کی بارگاہ میں قیامت میں یہ جواب دیں گے کہ اے رب العالمین, ہم نے تو رسول اللہ کے نواسے کو بلایا تھا مگر انہوں نے انکار کیا, تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا, اس لیے ہم نے یزید کی بیعت کر لی. یہ تو ایموشنل بلیک میلنگ ہے. بہت سارے لوگ آج ہمیں یوں بولتے ہیں, پروگرام کی تاریخ دے دیجئے نہیں تو پورا علاقہ دیوبندی ہو جائے, پروگرام کی تاریخ دے دیجئے نہیں تو یہاں ایسا ہو جائے.
میرے عزیزوں تمہارے ذمے بھی تو کچھ ہے، تمہارے ذمے بھی تو کوئی چیزیں ہیں۔ امام حسین نے اس خط کو پڑھنے کے بعد پھر سارے لوگوں سے مشورہ کیا اور اس کے بعد کہا اب میرے لیے اتمام حجت کرنی ہوگی، یعنی مجھے تو جانا ہی ہوگا کیونکہ انہوں نے قیامت کا واسطہ دے دیا ہے۔ تو 1000 لوگوں نے مکہ مکرمہ میں آپ کو روکنے کی کوشش کی، آپ نہ رکے، حتیٰ کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، حج کے لیے سارے قافلے مکہ آ رہے ہیں، مکہ مکرمہ آ رہے ہیں، اور امام حسین یہاں سے نکلنے پر تلے ہوئے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے امام حسین رمضان سے لے کر ذی الحجہ تک یہ بحث و مباحثہ ہوتا رہا، اور عام بات نہیں ہے، عام بحث و مباحثہ نہیں ہے۔ عبداللہ بن زبیر جو صحابی ہیں نا، امام حسین کی جماعت کے ساتھ لڑنے کو بھی آ گئے تھے۔ یہ محبت کی لڑائی ہے، دشمنی کی نہیں، کہ میں تمہیں مکہ سے باہر جانے نہیں دوں گا، اس کے لیے وہ تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ بھی لڑائی قریب تھی، مکہ کی مکرمہ سے نہ جانے دیں گے، کیونکہ عبداللہ بن زبیر جانتے تھے کہ کوفہ والے ان کا کیا کریں گے۔ تو پھر امام حسین رمضان کے بعد بھی رک گئے۔ جب امام حسین اصرار کرنے لگے بار بار، تو چند صحابہ آئے اور ان سے مشورتاً یہ کہا کہ اگر آپ کو جانا ہی ہے اور کوفہ والوں کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 1000 لوگ بیعت قبول کرنے کو تیار ہیں، تو آپ نہ جاتے ہوئے پہلے اپنے خاندان کے کسی معتمد شخص کو وکیل بنا کر بھیجیں، اور وہ جا کر کے براہ راست حالات دیکھے گا اور وہ خبر دے گا، تب آپ جائیے، ان کے خطوں کے بھروسے پر مت جائیے، ان کے خط اور ان کے بولیوں پر مت جائیے۔ تو امام حسین نے اس مشورے کو تسلیم کر لیا۔ پھر اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو، چچیرے بھائی تھے حضرت امام مسلم بن عقیل جو ہیں، یہ حضرت امام حسین کے چچیرے بھائی، حضرت عقیل حضرت علی کے سگے بھائی۔ تو مسلم بن عقیل سے آپ بڑی محبت رکھتے تھے اور معتمد بھی تھے امام حسین کے، بلایا اور کہا کہ بھائی تم جاؤ کوفہ اور میری جانب سے وہاں لوگوں سے بیعت لے لینا وکیل بن کر، اور حالات دیکھ کر کے مجھے خبر کر دینا۔ یہ تاریخ ہے۔ ایک طرف یزید ساری جگہوں پر اپنے سخت گیر حکام کو نافذ کر چکا ہے، بہت جلاد قسم کے گورنروں کو بٹھایا ہوا ہے، اور ایک طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے حامیوں کا یہ ایک طریقے سے معاملہ چل رہا تھا، خلافت کو لے کر کے یہ باتیں چلی رہی تھی۔ تو حضرت امام حسین نے جب اپنے بھائی امام مسلم کو بھیجا تو وہ نکلے کوفہ کے لیے، اور جب وہ کوفہ جا رہے تھے تو تاریخ میں موجود ہے امام مسلم بن عقیل کے 2 چھوٹے بچے محمد اور ابراہیم بھی ساتھ ہو گئے، کیونکہ وہ باپ کے بغیر رہتے نہیں تھے۔ امام مسلم بن عقیل اپنے 2 بچوں کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جیسے ہی کوفہ میں آئے، کوفہ والے جوق در جوق امام مسلم کا استقبال کرتے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں استقبال کیا کہ تقریباً ایک ہی رات میں 12,000 لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کیے۔ 12,000 لوگ امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کا وکیل سمجھ کر بیعت کیا، اور جدھر دیکھو ادھر اہل بیت کا نعرہ، محبت علی کا نعرہ، امام حسین کی امارت اور خلافت کا نعرہ، ماحول رنگا رنگ ہے کوفہ کا۔ امام مسلم بن عقیل سیدھے مختار بن عبید ایک شخص ہے، اس کے گھر جا کر قیام کرتے ہیں۔ مختار بن عبید وہاں سردار کی حیثیت رکھتا تھا، اور اس نے سارے لوگوں کو یہیں پر جمع کیا تھا، اور ساری باتیں یہیں سے چل رہی تھی۔ امام مسلم بن عقیل جیسی گئے تو کوفہ کے اس وقت جو گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر ایک صحابی رسول تھے، یزید کی طرف سے وہ گورنر تھے، نرم دل تھے اور نہایت ہی عجز و انکساری والے، تواضع والے انسان تھے۔ ان کو جب یہ بتایا گیا کہ امام مسلم بن عقیل کوفہ میں آئے ہیں اور لوگ جوق در جوق ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، امام حسین کی بیعت لے رہے ہیں، تو انہوں نے دوسرے دن خطبہ دیا تھا اور کہا تھا کہ اے کوفہ والو، مجھے ڈر ہے یزید کو یہ خبر پہنچے گی تو وہ تم سب سے سختی کرے گا، اور پھر کوفہ والوں کی جان و مال خطرے میں ہوں گے۔ تو وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو یزید کا چمچا تھا، اس نے نعمان بن بشیر سے کہا آپ تو بڑے کمزور آدمی ہیں،
मुस्लिम बिन अकील को बुलाकर मार डालो, खत्म कर दो, कत्ल कर दो, मामला ही खत्म हो जाएगा। नौमान बिन बशीर साहबी हैं, कहते हैं ए जालिम तू किस अंदाज से मुझे मशवरा दे रहा है। कहा तब तो फिर आप कमजोर लोगों में, जलील लोगों में, इज्जत वाले लोगों में नहीं है। उन्होंने नौमान बिन बशीर ने एक तारीखी जुमला कहा था, मुझे ऐसी जिल्लत गवारा है जिसमें रब की इज्जत है, रब की रजा है, और मुझे ऐसी इज्जत गवारा नहीं जिसमें रब की नाराजगी हो और किसी का खून मेरे हाथ से रंगा हो। अजीजान, मेरा हाथ किसी के खून से रंगा हुआ हो। हजरत नौमान बिन बशीर उतर गए और यजीदी जो वहां मौजूद थे, हामी, उन्होंने खत लिख करके यजीद को पहुंचा दिया कि देखो यहां पर तो मुस्लिम बिन अकील आए हैं और हुसैन ने खिलाफत का दावा कर ही दिया है, जिसका तुम्हें खतरा था वो खतरा आ गया, और कूफा वाले जौक दर जौक बैत कर रहे हैं। यजीद को कब ये बात हजम होती, वो तो कब से तैयारी कर रहा था, बल्कि उसके बाप हजरत अमीर मुआविया भी इसके तख्त खिलाफत पर बैठने के लिए तैयारियां किए हुए थे, कई लोगों से बातचीत किए हुए थे, हालात साजगार नहीं हुए तब तो उनका इंतकाल हो ही गया। यजीद जोर से, ताकत से कई लोगों को अपना हमनवा बना रहा था, और जब उसे पता चली गया जिस बात का मुझे खतरा था वो खतरा तो आ ही गया कि खिलाफत का दावेदार अली का बेटा हो सकता है, उसे खतरा था। और हजरत इमाम हुसैन की खिलाफत का कूफा वालों ने पहले ही ऐलान कर दी, अभी इमाम हुसैन ने ऐलान नहीं किया, कूफा वालों ने यह ऐलान कर दिया और अपने हाथ से सब लोगों ने बैत करना शुरू कर दिया था। एक बात याद रखो मेरे अजीजों, अपने अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ऐसी बसाओ कि जालिम जो ख्वाब देखता रहता है ना डर के मारे, वो ख्वाब कभी ना कभी सच्चा हो ही जाता है। हाँ, मुझे ये बात याद आती, यजीद जैसे डरता था, हर दिन डर के सोता था कि कहीं से कोई खिलाफत का दावेदार उठेगा तो मेरी कुर्सी हिला देगा। और उसको पता चला जैसे ही हजरत इमाम हुसैन उठ गए तो उस दिन वो अपना माथा मारने लगा और लोगों से कहा कि देखो जिसका डर था वही हो गया। ऐसे ही आज के यजीदियों को भी ये खबर सताती रहती है हमारे मुल्क के, और पाखंडी बोलते भी रहते हैं 2029 में हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मुसलमान बन जाएगा। ये हमारी बात नहीं है, ये डर के मारे देखे हुए ख्वाब हैं, ये डरावने ख्वाब हैं जो परेशान करते हैं। और इंशाअल्लाह अजीज कोई हुसैन का गुलाम बेदार होगा और पूरे हिंद को एक मैदान में लाकर खड़ा भी करेगा इंशाअल्लाह। हाँ, इस कौम को जिंदा हो लेने दो, फिर हर कौम कहेगी हुसैन हमारे हैं इंशाअल्लाह। हजरत इमाम हुसैन की तरफ से इमाम मुस्लिम बिन अकील ने बैत लेनी शुरू की तो यहां कूफा पूरा का पूरा इनके दामन में आ गया। रोजाना एक एक घर पर दावत है इमाम मुस्लिम बिन अकील को, अरे वो चलने तक नहीं देते, उनके शहजादों को सवारियां बना लेते, उनके शहजादों को अपनी सवारियों पर बिठा लेते, अपने कंधों को सवारी बना देते। इस तरह की मोहब्बत पेश करते रहे। और फिर इमाम मुस्लिम बिन अकील ने इमाम हुसैन को खत लिखा कि हालात बहुत अच्छे हैं, कूफा वाले पूरे एक आवाज होकर आपकी खिलाफत का ऐलान कर रहे हैं, आपको जल्दी तशरीफ लाना चाहिए और आपकी खिलाफत का ऐलान होना चाहिए। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने खत लिखकर भेजा, जिस काम के लिए आपको भेजा गया था वो काम तो आपने किया, आईनी गवाह भी थे, आंखों से देखा हुआ हाल बयान कर दिया। अब इमाम हुसैन के पास जब ये खत आया तो अब मुझे बताओ, मक्का वाले जो सहाबा इमाम हुसैन को रोक रहे थे मत जाओ मत जाओ, इमाम हुसैन ने कहा तुम्हारे मशवरे पर मैं अपने भाई को भेजा, मेरे भाई ने भी वही खबर दी जो कूफा वाले अपने खतों में लिख करके भेज रहे थे। मेरे भाई पर तो मुझे एतमाद है, उन्होंने जो देखा वो सच बताया। ये खत तो आया लेकिन यजीद के यहां से जो मामलात संग दिल के बदले इस तरह कि उसने मरवान बिन हकम को बुलाया और पूछा कि ये इस फितने को कैसे खत्म करें, ये बगावत को कैसे सर्व करें। तो उसने मशवरा दिया कि नौमान बिन बशीर ये कमजोर दिल आदमी है, नरम दिल आदमी है, उसको उतार दो। हालांकि सहाबी रसूल थे, कहा उसको उतार दो। और उबैदुल्लाह इब्ने जियाद ये एक निहायती जालिम किस्म का जल्लाद आदमी था,
اور اس کی ماں کے متعلق ہی مشہور تھا کہ وہ زنا کرتی یا کرواتی رہی جس سے پیدا ہوا، اور اس کی ظلم کی داستانیں لوگوں میں مشہور تھیں۔ یہ بصرہ کا گورنر تھا۔ یزید نے فوراً لیٹر لکھ کر بھیجا کہ یہاں سے عبید اللہ بن زیاد سیدھے کوفہ جائے اور وہاں کے حالات کو اپنے ہاتھ میں کنٹرول کرے۔ عبید اللہ بن زیاد جیسے ہی یزید کا خط آیا وہ کوفہ نکلا۔ کوفہ جب گیا تو بھیس بدل کر کے آیا، چہرے پر نقاب ڈال کر کے مدینے کی طرف، مکہ کی طرف سے جو راستہ آتا ہے اس راستے سے کوفہ میں آیا، کیونکہ کوفہ والے روز اس انتظار میں تھے کہ حیدر کرار کے شہزادے امام حسین تشریف لانے والے، رسول اللہ کے بیٹے کوفہ میں آنے والے، روز انتظار میں تھے کیونکہ امام مسلم نے خط لکھ کر کے بھیج دیا ہے، اب وہ آنے والے۔ تو ابن زیاد یہی دھوکہ دیتے ہوئے اسی راستے سے آیا کہ کوفہ والے یہ سمجھیں کہ حسین ابن علی آئے، اور کوفہ والے وہی سمجھے، خوب نعرے لگائے، مرحبا بک یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے شہزادے، مرحبا مرحبا، آپ آ گئے ہمارے کوفہ میں۔ یہ ظالم کچھ بھی نہیں جواب دیتا تھا، پردہ ڈالے ہوئے جلوس میں چلتا رہا اونٹنی پر بیٹھ کر، اور جب دارالخلافہ پہنچا یا گورنر ہاؤس پہنچا تو وہاں پہنچتے ہی گورنر ہاؤس میں اندر گیا، دروازہ بند کیا، چھت پر کھڑے ہو کر پھر خطبہ دیا اور کہا، اے لوگوں، یہ علی بن ابی طالب کا بیٹا حسین نہیں، میں عبید اللہ بن زیاد یزید کی طرف سے نیا گورنر بن کر آیا ہوں، نعمان بن بشیر کو معزول کیا جاتا ہے، آج سے کوفہ کے سارے معاملات میرے ہاتھ میں ہوں گے۔ کوفہ والے جو استقبال کرنے کے لیے آئے تھے ان کو سخت ترین خطبہ دیا، کہا، اے لوگوں سنو، جو سختی کرے گا اس کے ساتھ ہم سختی کریں گے، اور جو یزید کی بیعت کو انکار کرے گا ہم اس کو قتل کریں گے، باغیوں میں اس کا شمار ہوگا، اور جو کسی باغی کی حمایت کرے گا ہم اس کے ساتھ بھی سختی کا معاملہ کریں گے۔ اس کا پہلے ہی دن یہ جو خطبہ سنا لوگوں نے بہت ہی بیزاری کا اظہار کیا، برہمی کا اظہار کیا، لوگ چلے گئے۔ اب امام مسلم بن عقیل کے حالات اب بدلنے کو آ گئے، کوفہ والے بس گیدڑ بھپکی سے ڈر گئے، عبید اللہ بن زیاد کے ایک خطبے سے ڈر گئے، اور اس کے بعد دوسرے دن عبید اللہ بن زیاد نے کیا کیا، کوفہ کے جتنے قبیلے تھے، خاندان تھے، ان خاندانوں کے جو بڑے لوگ تھے، خاندان کا جو بھی رئیس ہوتا، ان سب کو اپنے گورنر ہاؤس میں بلایا، اور بلا کر کے اتنا سخت ڈرایا اور کہا، تم میں سے کوئی بھی اگر مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دیا یا دیتا ہوا نظر آیا تو میں تمہاری پھانسی کا پھندا یہیں پر لٹکاؤں گا، اور اس کے بعد تمہارے لیے وہ عبرتناک سزا ہوگی، اس لیے کہ یزید امیر المومنین کی طرف سے مجھے یہ آرڈر ہے۔ ایسے سخت احکامات دیا، اور اس کے بعد کوفہ والوں کو ڈرایا یہ کہہ کر کے کہ یزید کی طرف سے 30,000 کی فوج آ رہی ہے جو کوفہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گی۔ سارے سردار ڈر گئے، جتنے قبیلوں کے آقا تھے ان کے جو رئیس تھے وہ ڈر کے مارے چھپ گئے، اور حضرت امام مسلم بن عقیل کو آ کر یہ معاملات کی خبر دی۔ امام مسلم بن عقیل جس گھر میں تھے، عبید اللہ مختار بن عبید جس کے گھر میں تھے، وہاں سے آپ ہجرت کر گئے، وہاں سے نکل گئے کہ یہاں رہنا اچھا نہیں، تو وہاں سے نکل کر کے ایک بہت ہی عمر دراز صحابی تھے کوفہ میں، ہانی بن عروہ، ان کے گھر گئے۔ یہ محب اہل بیت تھے، خاندان نبوت کے چاہنے والے تھے۔ امام مسلم بن عقیل ان کے گھر جاتے ہیں، ہانی بن عروہ نے ان کا استقبال کیا اور اپنے گھر کے ایک کمرے کے اندر ان کو چھپا دیا، رازداری کے ساتھ امام مسلم بن عقیل اور ان کے شہزادوں کو اپنے گھر میں رکھا، اور جتنے اہل بیت سے لوگ محبت کرتے تھے صرف ان کو معلوم تھا کہ امام مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر میں ہے، اور اس کے باوجود امام مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر میں رہ کر بھی کوفہ والوں کو بلاتے رہے، جو اب تک 60,000 کی تعداد میں پہنچے تھے بیعت کرنے والے۔ اب ان لوگوں میں اب چھانٹنا شروع کیا کہ ابھی بچے کتنے ہیں۔ ہانی بن عروہ کے گھر میں جب آپ خفیہ لوگوں سے ملاقات کرتے تھے اس وقت بھی 18,000 لوگ ابھی بھی امام مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے۔ آ کر کے انہوں نے اپنے ساتھ ہونے کا اظہار کیا۔ امام مسلم بن عقیل نے کہا کہ اب بھی حالات صحیح ہیں، کچھ بدلے تو کیا ہوا، کچھ تو موجود ہیں، امام حسین کو آنا چاہیے۔ دوسرا خط بھی انہوں نے لکھا کہ حالات قابو میں آنے کے لائق ہیں، آپ تشریف لائیں۔ دوسرا خط بھی گیا امام حسین کو، لیکن اب
امام مسلم بن عقیل کی تلاش شروع کر دیا عبیداللہ بن زیاد. یہ ہر جگہ لوگوں سے پوچھنے لگ گیا کہ مسلم بن عقیل جو آئے ہیں حسین کی طرف سے وکیل بن کر، وہ کس کے گھر میں چھپے ہوئے؟ کوئی بتانے کو تیار نہیں تھا. اب عبیداللہ بن زیاد نے ایک غلام کو پیسہ دے کر کے بھیجا، 3000 درہم یا دینار. کہا کہ تو جا کر کے کسی نہ کسی طرح سے تلاش کر کے معلوم کر کہ مسلم بن عقیل کہاں چھپے. اب وہ روزانہ گھومتا تھا اور جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں وہ جانتا تھا. تو ایک مسلم بن اوسجہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ محب اہل بیت تھے، مسجد میں عبادت میں رہتے، ان کے پاس گیا یہ غلام جس کا نام معقل تھا. یہ گیا اور کہا جا کر کے مجھے مسلم بن عقیل سے ملنا ہے. تو مسلم بن اوسجہ اسدی یہ کہتے ہیں تو مجھ سے ہی کیوں پوچھ رہا ہے؟ مسجد میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. تو یہ غلام کہتا ہے آپ تو جانتے ہیں حالات خراب ہیں، میں اہل بیت کا کٹر حامی ہوں، محب ہوں، میں کچھ نظر اور نیاز لے کر کے آیا ہوں امام مسلم بن عقیل کو دینے کے لیے. وہ ہمارے شہر کوفہ میں غریب ہیں، لوگوں نے ان کو پریشان کر رکھا ہے. تو حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی سمجھ گئے کہ یہ محب اہل بیت ہے. اس کو پکڑ کر ہانی بن عروہ کے گھر لے گئے. آؤ میں تجھے ملاتا ہوں. حضرت ہانی بن عروہ کے گھر یہ معقل غلام گیا تو دیکھا حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے دونوں شہزادے گھر کے اندر ایک کمرے کے اندر موجود ہیں. اور جتنے اہل بیت سے محبت کرنے والے راستار لوگ تھے وہ آتے تھے، ملتے تھے، جاتے تھے. انہی میں یہ معقل غلام بھی گیا، جا کر 3000 درہم نظر میں رکھا اور اس کے بعد رو دھو کر کے ان کے سامنے محبت کا اظہار کیا اور کہا میں محب اہل بیت ہوں، مجھے آنے کی اجازت ہو. تو اس کو آنے کی روزانہ اجازت ملی. دن بھر ان کے حجرے میں بیٹھا رہتا، کتنے لوگ کوفہ سے ان سے ملنے آ رہے ہیں، کون کون کیا کیا باتیں کر رہا ہے سب سنتا، اور رات میں جا کر عبیداللہ بن زیاد کو ساری رپورٹ دیتا، ساری جاسوسی کرتا تھا. اس زمانے کا وہ مشہور ٹپر جو یہاں پر بھی بہت سارے لوگ اس طرح کے. اس لیے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے یہ سب سے برا کام ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوئی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے جہنم کی بشارت دی ہے جو مسلمانوں کی جاسوسی کرتے ہیں.